عليا ولي الله عليا ولي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما سید الوصیین امیر المؤمنین غالب کل غالب مولانا علی بن ابی طالب وعلى ائمة المعصومین واللعن على اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخلہ کان آمنا. ماہ مبارک رجب کی 13ویں تاریخ پوری کائنات کے لیے مبارک اور مسعود ہے، اس لیے کہ کائنات کا مولا آج کی تاریخ میں ہمارے درمیان آیا ہے. اصل حقیقت وجودی نور ہے محمد و آل محمد سلام اللہ علیہ مجمعین کی، اور مولا کی اصل حقیقت بھی نوری ہے. ہماری ہدایت کے لیے عالم ناسوت میں اور عالم خاکی میں ان حضرات کی تشریف آوری ہمارے اوپر پروردگار عالم کا لطف عمیم ہے کہ اس سے بہتر کسی لطف کردگار کا تصور نہیں کیا جا سکتا. کھانا پینا اوڑھنا بچھونا زندگی کے اور تمام مسائل یہ سب الطاف الہی ہیں، لیکن ولایت ان الطاف الہیہ میں سے ہے کہ جس سے بہتر کا تصور ممکن ہی نہیں. آج رجب مرجب کی 13ویں تاریخ ہے، اور اس 13ویں تاریخ میں خانہ کعبہ کے اندر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے. اس مختصر سے وقفے میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت کی روشنی میں اس سرزمین کے اوپر جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ کعبہ تھا، اور یہ کعبہ انسانوں کے لیے بنایا گیا، تمام انسانوں کے لیے. ہم نے جو تقسیم بندی کی ہے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی لامذہب ہے، یہ ہماری اپنی تقسیم ہے. لیکن جہاں تقسیم ختم ہو جاتی ہے اور ایک جگہ گروہ اکٹھا ہو جاتا ہے انسانوں کا، وہ انسانی انجمن ہے. اس انسانی انجمن میں تمام انسانوں کے لیے جو ایک گھر بنایا گیا، اس گھر کا نام ہے خانہ کعبہ. اور یہاں تک کہ جناب آدم نے اس گھر کی تعمیر کرنے کے بعد انبیاء کے سلسلے آتے رہے، اور پھر جناب ابراہیم کے عہد تک آتے آتے خانہ کعبہ کی نیو بھی جو ہے وہ غائب ہو چکی تھی، گم ہو گئی تھی، ریت کے طوفانوں میں دب گئی تھی. اور پھر حکم ہوا جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو کہ کعبے کے پھر تعمیر کریں. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس گھر کی تعمیر کرو. اور اس گھر کی تعمیر کے لیے سب سے پہلے جناب آدم بحیثیت نبی مامور ہوئے اس گھر کو بنانے کے لیے.
اس کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل جیسے رسول مأمور ہوئے اس گھر کی تعمیر کے لیے. اور یہ گھر جو تعمیر ہوا کس لیے تعمیر ہوا؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ گھر تعمیر ہوا. تو ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ غور کرنے کی ہے کہ بت بھی پتھروں سے بنائے جاتے ہیں، یہ گھر بھی پتھروں سے بنایا گیا. اور اس کو قبلہ بنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ پتھر یہ بھی ہے، پتھر وہ بھی ہے، وہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے، یہاں بھی سجدہ کیا جاتا ہے. اس گھر کو قبلہ بنانے کا فلسفہ کیا ہے؟ چونکہ وقت بہت مختصر ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل میں خانہ کعبہ کی تعمیر سے مقصد پتھروں کے ایک مجموعے کو سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ روح ولایت الہی جب تک اس گھر میں پھونکی نہ جائے گی اس وقت تک یہ گھر قابل سجدہ نہیں ہوگا، لائق سجدہ نہیں ہوگا. قبلے کو قبلہ بنانے کے لیے، کعبے کو قبلہ بنانے کے لیے پروردگار عالم نے نبیوں کو تعمیر کا حکم دیا، اور اس کے بعد ایک وہ منزل بھی آئی کہ اگرچہ مشرکوں نے اسے چاروں طرف سے بتوں سے گھیر دیا تھا، لیکن حقیقت بندگی کو اجاگر کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ خانہ خدا جو ہوتا ہے جس کی طرف رخ کر کے عبادت کی جاتی ہے، اگر وہ بیت المقدس ہو تو جناب مریم کو ولادت کے موقع پر وہاں سے نکالا جاتا ہے. لیکن یہاں جو صورتحال ہوئی وہ یہ صورتحال ہوئی کہ جناب فاطمہ بنت اسد خود تشریف لائی اور آپ نے مدد طلب کی اپنے معبود سے کہ پالنے والے یہ مشکل جو مجھے درپیش ہے آسان کر دے. اور جناب فاطمہ بنت اسد کو دیوار میں در بنانے کے بعد دعوت کی گئی کہ آپ اندر تشریف لے آئیے، اور اس طرح خانہ کعبہ کی دیوار دوبارہ بند ہو گئی اور اللہ کے گھر میں امیر المومنین کی ولادت ہوئی. تیسرے دن دیوار پھر شق ہوئی اور امیر المومنین کو لے کر کے فاطمہ بنت اسد باہر آئیں، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا نے یہ دیکھا کہ کعبہ قبلہ مسلمین ہو گیا، سجدہ گاہ ہو گیا، اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا لازمی اور ضروری ہو گیا. وجہ کیا ہے؟ آیا امیر المومنین کی شخصیت اعلیٰ ہے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اعلیٰ ہے؟ پیغمبر کو خانہ کعبہ میں پیدا ہونا چاہیے، لیکن حقیقتاً جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پیغمبر کا انتخاب الہی رسالت کے لیے کیا گیا ہے، اور اس الہی رسالت کو پائے تکمیل تک پہنچانا ولایت ہی کے ذریعے ممکن ہے. اور یہ اس آیت سے ظاہر ہے کہ اگر تم نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو فما بلغت رسالتہ، فما بلغت رسالتہ، تم نے رسالت انجام ہی نہیں دی. تو اب رسالت خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوگی، ولایت کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ولایت اللہ ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث ہے جو حدیث سلسلۃ الذہب کے عنوان سے جانی جاتی ہے، کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی ومن دخل حصنی امن من عذابی. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اور پھر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ولیکن بشرطہا وانا من شروطہا، لیکن اس کی شرطیں بھی ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط امامت ہے، شرط ولایت ہے. اور
تمام اہل سنت کی حدیث کی کتابیں بھی اور شیعوں کی کتابیں بھی یہ بات ببانگ دہل بیان کرتی ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جہالت کی موت مرتا ہے۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں ہوئی، اس کا فلسفہ یہی ہے کہ حقیقت ولایت الہی امیر المؤمنین کی ذات میں مجسم ہوئی، اور جو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، اور یہاں ہم سے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ اپنا ظاہری پیکر اور اپنا سر اگر جھکانا ہو تو قبلے کی طرف جھکاؤ، اور اپنے دل کا وجود اگر جھکانا ہو تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آستانے پر جھکاؤ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اسی کی بنیاد کے اوپر عبادت قبول ہوگی، وگرنہ وہ حدیث جو اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے ہاں بھی پائی جاتی ہے، وہ یہ کہتی ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے علی، اگر کسی کو 1000 سال کی عمر دی جائے اور وہ 1000 سال روزے رکھے اور 1000 سال نماز پڑھے اور طواف 1000 حج کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان مظلومیت سے قتل کر دیا جائے، لیکن اے علی اگر تمہاری ولایت اس کے دل میں نہ ہو تو نہ یہ نماز قبول ہے، نہ یہ روزہ قبول ہے، نہ یہ بندگی قبول ہے، نہ یہ حج قبول ہے، اور نہ اطاعت قبول ہے۔ تو یہ فلسفہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تسلیم کروانا تمام مسلمانوں سے۔ تو اب ہم سے یہی کہا گیا ہے کہ خانہ کعبہ میں علی کی پیدائش کا سبب اور فلسفہ یہی تھا کہ ولایت علی کو دلوں کے اندر جاگزیں کرنا، اور ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پروردگار عالم نے ولایت علی سے نوازا ہے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔